جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم میری محترمہ مائیں اور بہنیں اور میرے دوستو، 2-3 ہفتے سے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. اسی باب میں کچھ حدیثیں باقی رہ گئی ہے، تو ان احادیث میں سے سب سے پہلی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا، اور بندے کو معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. اور تیسری بات ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو بہت ہی بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں. اس حدیث میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں 3 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات ہے صدقہ جاریہ ہے کہ کبھی بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس سے کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی. یاد رکھو، صدقے کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو جنرل صدقہ کہ صدقہ کرتے ہی بندے کو فوراً اس کا ثواب مل جاتا ہے. ایک تو صدقہ کرتے ہی بندے کو فوراً اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ جاری نہیں رہتا. دے دیا ثواب مل گیا، ہمیشہ روزانہ اس صدقے کا ثواب نہیں ملتا. دے دیا ثواب مل گیا. مثال کے طور پر ایک فقیر بھوکا ہے، آپ نے اس کو وقت پر کھانا کھلا دیا تو یہ صدقہ ہے. اس نے کھانا کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا تو کھانا کھلانے والے کو اس کا ثواب مل گیا. لیکن اس کا پیٹ بھرنے کے بعد کھانا کھلانے والے کو اب روزانہ اس کا ثواب نہیں ملے گا. مل گیا. اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، اس کے بیماری کے علاج کے لیے آپ نے پیسے دیے اور اس نے علاج کرا لیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو
پیسے دینے والے کو اس کا ثواب مل گیا، پیسے دینے والے کو اس کا ثواب مل گیا، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ جاری نہیں رہے گا، یاد رکھنا۔ ایک تو یہ صدقہ ہوا، یہ بھی عبادت ہے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ کسی کی بیمار کو پیسے دینا دوا کے لیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا وغیرہ۔ آدمی اپنے طاقت کے مطابق خرچ کرتا۔ اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی آمدنی، اپنی ویجز کے اندر سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے مخصوص کر لے کہ بھائی میں ہر مہینے 2 پاؤنڈ نکالوں گا، ہر مہینے 3 پاؤنڈ نکالوں گا، یا ہفتے میں 1 پاؤنڈ نکالوں گا۔ اگر مجھے ہفتے ویجز ملتا ہے 300 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ، تو اس میں سے 1 پاؤنڈ اللہ کے لیے، باقی میرے لیے۔ جو ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا، ایک حصہ، اس کے 3 حصہ کرتے تھے، ایک اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، اور ایک اللہ کے لیے، اور باقی خرچ کرنے کے لیے۔ کھیت میں بھی ایسا ہی کرتے تھے، ایک کھیت کے لیے ضرورت کے مطابق، باقی اللہ کے راستے میں، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں میں۔ یہ طریقہ اکابرین کا تھا۔ چلو ہم سب نہیں، کوٹر نہیں، 25 پاؤنڈ نہیں، 50 نہیں، 200-300 پاؤنڈ اگر ہفتے کے ملتے ہو تو اس میں سے 50 نہیں، تیسرا حصہ تو ہوتا ہے، 300 گنے تو 100 پاؤنڈ۔ سو ہم نہیں کہتے ہر ہفتے تم 100 پاؤنڈ نکال، لیکن ہفتے میں 2 پاؤنڈ بھی نکال دو، 1 پاؤنڈ نکال دو ہفتے میں، یا 5 پاؤنڈ نکال دو۔ 250 پاؤنڈ میں سے 300 پاؤنڈ میں سے اگر ہم نے صدقے کے طور پر 5 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ نکال کر ہم نے ڈبے میں رکھ دیا، تو ہر ہفتے نکالیں گے تو سالانہ کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ سب سے آسان ترکیب ہے۔ اب ہفتہ واری نکال دے یا مہینے واری نکال دے، تو نفلی صدقہ دینے میں، نفلی صدقہ وہ صدقہ آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، بچے کو حافظ بھی کرا سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے سے حافظ کراتے ہیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ ہم نے دے دیا بھائی یتیم کو، چلو وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا، لیکن اگر تم زکوٰۃ تو تمہیں نکالنی ہی نکالنی ہے، وہ تو فرض ہے، چاہے یہاں نکالو چاہے وہاں نکالو چاہے وہاں، لیکن نکالنی ہے، اس کو تم رکھ لے۔ وہ رکھیں گے بھی نا تو جو مال ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ تو نکالنی ہے۔ اصل چیز نفلی صدقہ ہے کہ میں اپنے نفلی پیسے سے کسی بچے کو حافظ کرا دوں تو زندگی بھر مجھے ثواب ملے گا، چونکہ نفلی صدقہ تم پر فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، وہ تو تم نے اپنی خوشی سے نکالا ہے کہ بھائی سالانہ میں 150 پاؤنڈ جمع کر لوں گا اور ایک بچے کو ہر سال کے لیے 150 پاؤنڈ دے دوں گا، وہی نفلی صدقہ۔ یہ ایک مسجد میں ضرورت ہے، ان کو میں ہر سال 100-150 پاؤنڈ میری نفلی دے دوں گا، زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے مسجد کو۔ مدرسہ کہیں بن رہا ہے، کام کی ضرورت ہے، اس میں زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے، چلو میرے نفلی پیسے جمع ہیں تو وہاں کلاس بنا رہے ہیں تو کلاس میں استعمال ہو جائے گا، یا پھر فلاں جگہ قرآن شریف نہیں ہے ہم اس کے لیے دے دیں گے، یا فلاں جگہ پر ہمیں لائبریری ہے، بچوں کو کتاب کے پیسے نہیں، ہم نفلی صدقے سے کتابیں خریدیں گے اور دے دیں گے۔ تو اب یہ جب تک وہ لائبریری باقی رہے گی، لوگ کتابیں پڑھتے رہیں گے، قرآن باقی رہے گا، وہ مدرسہ باقی رہے گا، وہ مسجد باقی رہے گی، یہ چیز ہے۔ جواب سب روزانہ ہے، چاہے وہ دینے والا زندہ ہے یا مردہ ہے، دیتے تو سب ہے لیکن طریقہ الگ ہے، سمجھنے جیسا۔ زکوٰۃ کے پیسے صرف ان کو دے سکتے ہیں جو مستحق ہے، اور ان کو مالک بنانا پڑے گا۔ نفلی صدقے میں مالک نہیں بنانا ہے۔ مسجد کو کون مالک بنا سکتا ہے؟ وہ تو دیوار ہے، مسجد تھوڑی لے رہی ہے، مدرسہ تھوڑا لے رہا ہے۔ ایسے کاموں میں جہاں شرعی ضرورتیں بہت ساری ہیں، ایسے جگہ میں بھائی کوئی یتیم ہے،
کوئی بیوہ ہے جس کے پاس مکان نہیں، چلو ہم نے اس کا مکان بنا دیا. کوئی عالم بہت غریب ہے، اس کے پاس مکان نہیں، ہم نے اس کا مکان بنا دیا. الحمدللہ یہاں بریڈ فورڈ سے 4-5 آدمیوں نے ایک کام بہت اچھا کیا میرے ذریعے سے، الحمدللہ، کہ وہ عالم جو پڑھاتے تھے مدرسے میں، بہت سالوں سے پڑھاتے تھے، 30 سال سے 35 سال سے، ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ تو مدرسے کے مکان میں رہتے تھے، ان کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں تھا. اب 5 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں، کسی کے 6 بچے ہیں. اب وہ بیوہ عورت بچوں کو لے کر کہاں جائے گی؟ اس لیے کہ مدرسہ تو مکان لے لے گا. استادی چلے گئے تو ان کو کیسے مکان دیں گے؟ وہ دوسرا استاد آئے گا، اس کو وہ مکان دیں گے. میری بات سن آ رہی ہے نا؟ تو مکان تو خالی کرنا پڑے گا، کہاں جائے گی؟ اب وہ ظاہری بات ہے، یا تو اپنے بھائی کے گھر رہے گی بچوں کے ساتھ، اپنی بہن کے گھر رہے گی. کب تک رہے گی؟ اپنا تو کوئی ذاتی مکان ہے نہیں. بچوں کے ساتھ بیوہ عورت کی زندگی گزارنا خصوصاً ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بہت مشکل ہے. کہاں کمانے جائے گی؟ بچوں کو کیا کرے گی؟ کیسے پڑھائے گی؟ ابھی میرے سامنے میرے پاس پڑا ہوا جوان کووڈ میں عالم کا انتقال ہو گیا. میرے پاس پڑا ہوا تھا 1994 میں ہندوستان میں. جوان بچہ تھا، بس عالم تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا، مسجد کا امام تھا، مدرسہ پڑھاتا تھا، دارالعلوم میں پڑھاتا تھا، قاری تھا ماشاءاللہ، بہت اچھا. انتقال کر گیا. 6 بچیاں، کہاں جائے گی؟ تو عدت وغیرہ گزارنے کے لیے اپنی ماں کے یہاں تو چلی گئی، کہ ماں کے یہاں کب تک رہے گی؟ کیونکہ وہاں تو اور بھی بچے ہیں ان کے، یعنی اس کے بھائی بہن ہیں، چھوٹا سا مکان ہوتا ہے. ایسے بہت سارے علماء الحمدللہ ان نفلی، چلو ان لوگوں کو تو ہم زکات بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہو زکات تو دینا ہی دینا، اس کا تو ثواب مل گیا، لیکن چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے تمہیں ثواب ملتا رہے نفلی صدقے کا. تو اس اعتبار سے بہت آسان طریقہ ہے کہ بھئی کسی یتیم کو حافظ بنا دیا، کسی بیوہ کی مدد کر دی، کسی غریب کو. چونکہ حدیث میں آتا ہے، میں نے لاسٹ ویک بھی یہ سنایا تھا کہ ہر دن چڑھتا ہے 2 فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس نے خرچ کیا ہے اس کے مال میں برکت دے. یہ تو بالکل بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہم آتی منفقا خلفا، اور ایک کہتا اللہم آتی ممسکا تلفا، جو نہ دے اس کے مال کو ختم کرو. فرشتوں کی دعائیں بد دعائیں، اور وہ بھی روزانے کی. تو اللہ کے راستے میں مال کو صدقہ کرنے سے کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور نہ کرنے سے کتنا گھٹ جاتا ہے. صدقہ دینے کا بہت فائدہ ہے. اسی لیے اس حدیث میں ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. جی چلو بات یاد آ گئی. ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. یہ وظیفہ ہزاروں کو بتایا، صرف میں ہی نہیں پڑھتا ہوں، سب پڑھتے ہیں. تو میری بات وظیفہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس وظیفے کو کرے تو پھر اللہ پاک اس کو غیب سے بہت سارا مال دیتے ہیں. بہت آسان ہے. ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے 1000 کی نوٹ زندگی میں نہیں دیکھی تھی، اب تو ملینر ہے. بہت سارے وہ ہیں جس نے 50 کی نوٹ پاؤنڈ میں نہیں دیکھی، ابھی بہت سارے ان کے پاس. ایک زمانہ ایسا تھا، ان کی پابندی کی وجہ سے اس عمل پر. دیکھو یہاں بیان میں آتے تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. ہر اس کے لیے فرض نماز شرط ہے. فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنا جو ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ پورا کرنے کے بعد بہت آسان، 1 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورۃ قریش اور 1 مرتبہ درود شریف. اب تمہارا مال بڑھ جائے تو آدھا مجھے دے دینا. ایک مرتبہ درود
درود شریف 7 مرتبہ، سورۃ قریش اور 1 مرتبہ درود شریف. لیکن جب الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. الذی، یہ الذی سے لے کر آخر تک جب پڑھو اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ 2 آیت جب پڑھو نا تو دماغ میں سوچو کہ اللہ پاک مجھے ضرورت ہے فلاں قرض کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، مجھے عطا فرما. جی آئی بات سمجھ میں؟ ہر وقت تو 7 بار پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد، چاہے دن میں 1 بار پڑھیں، دن میں 2 بار پڑھیں، دن میں 3 بار پڑھیں، ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا جلدی فائدہ ہو جائے گا. تو یہ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ پاک روزی میں بے انتہا برکت عطا فرمائیں گے. یہ وظیفہ ہے. تجربہ کر لیں، ہزاروں کا تجربہ. اور پہلے زمانے کے لوگوں نے اس وظیفے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ نہیں تھے جن کے پاس پیسے نہیں، اس کے پڑھنے سے وہ زمانے کے بادشاہ بھی بنے ہیں. اس وظیفے کو پڑھنے سے بہت زبردست ہے. کوئی حدیث میں نہیں ہے لیکن اولیاء کرام کا مجرب عمل ہے یہ. تو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ایک اور عمل ہے، چلو یاد آ گیا، کہ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچہ حافظ بننا چاہتا ہے لیکن ذہن کمزور ہے. بچے کے بارے میں شکایت کرتے ہیں. اردو کو تو سمجھ میں آیا، چلو عمر ہو گئی تو حافظہ کمزور ہو گیا، میموری کمزور ہو گئی. لیکن بچوں کے بارے میں بھی آتا ہے تو اپنے لیے کرے، اپنے بچوں کے لیے کرے. یہ عمل صرف اور صرف سنڈے کو کر سکتے ہیں. سنڈے، ایوری سنڈے. 10 سنڈے کرو، 5 سنڈے کرو، مہینے میں 1 بار کرو سنڈے کو، یا ہر سنڈے کو کرو. لیکن زبردست عمل ہے. وہ کیا ہے کہ سورج نکلنے کے 5 منٹ پہلے شروع کر دو عمل. فجر کے بعد، بیفور سن رائز. مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 ٹائمز، 786 ٹائمز، 786 جو ہے نمبر بسم اللہ کا، اتنی مرتبہ پڑھ کر. لیکن پڑھتے پڑھتے سورج نکلنا چاہیے. 5 منٹ پہلے شروع کرو، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، پڑھنے کے درمیان میں سورج نکل جائیں. ٹائم سے پتہ چل جائے گا کہ سن رائز کب ہے. اس کے 5 منٹ پہلے شروع کرو. ظاہری بات ہے کہ 7 تسبیح اور اوپر سے 8 تسبیح تک پہنچیں گے، 8ویں تسبیح تک تو وقت ہو جائے گا 10 منٹ 15 منٹ. یہ پڑھنے کے بعد پانی میں دم کر کے بچوں کو پلا دو. ہر سنڈے کو یہ عمل کرو، آپ دیکھو بچے کی میموری کیسے بڑھتی ہے. حافظے کے لیے زبردست عمل ہے. یہاں پھر اکٹھی ٹی وی ہو جائے گی، اس لیے ابھی اس کو بند کرو، ونڈو کو بند کرو. اس ونڈو کو بند، سارے ونڈو کھل جائیں گے پھر بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا، تو ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بیہقی نے نقل فرمایا، ویسے تو کم از کم 10 گنا ثواب ہوگا، لیکن اگر کوئی آدمی 1 پاؤنڈ صدقہ کرے گا اللہ کم سے کم اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 پاؤنڈ کے برابر. اور اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من تصدق
بعدل تمرۃ من کسب طیب، اگر کوئی آدمی اپنی حلال روزی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، ہمیشہ اللہ سے حلال روزی مانگا کرو۔ کوئک منی والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئک منی ہوتی ہے صرف ڈرگز میں، اللہ سے حفاظت فرمائے۔ اس کا اثر پیسوں کا بچوں پر ہوتا ہے، بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ حرام منی سے اللہ ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔ انٹرسٹ کی منی سے، حرام جتنی بھی منی ہے اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حلالا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی کا سوال کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی قرض دار ہو اور یہ دعا پڑھتا رہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، ایک صحابی آئے، میرے پاس پہاڑ کے برابر قرض تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وظیفہ بتلایا، حدیث میں یہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ میں اس کو پڑھتا رہا، کچھ ہفتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، فرمایا کیسا ہوا؟ فرمایا میں نے اس کو پڑھا، اللہ پاک نے مجھے اتنا پیسہ عطا فرمایا کہ رکھنے کی جگہ تھی۔ یقین، صحابہ کرام کو یقین تھا یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ میرے لیے حلال ہی کے اندر کافی کر دے، حرام سے بچا، واغننی بفضلک عن من سواک، اور تیرے فضل سے مجھے اتنا عطا فرما کہ میں کسی کے پاس مانگوں نہیں، کسی کا محتاج نہ بنوں۔ یہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، حدیث میں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ساری ہیں، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ دوسری ایک دعا ہے جو وضو کرتے وقت پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اس کا ایک معنی ہمارے گھر کو بڑا بنا دے، لیکن اس کا عجیب معنی محدثین نے نقل فرمایا، اے اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا، یعنی میرا دل اندر سے تیرے لیے کھل جائے، نیرو نہ رہے، تنگ نہ رہے، پریشان نہ رہے، ہر وقت نیکی پر چلنے والا میں بن جاؤں، وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اور یہ ایسی دعائیں ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ وضو سے تو صحیح روایت ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آنکھ کے اندر سے، ناک کے اندر سے، منہ کے اندر سے، کان کے اندر سے، یہاں تک کہ ہاتھ سے، ناخون سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے اس کے بدن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو صرف 4 عضو کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو اس نے فرض دھوئے ہیں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ میں حدیث کے سامنے رکھ کر بول رہا ہوں آپ کو، بہت امپورٹنٹ یہ چیز، بجائے حد بات کرتے ہیں وضو کریں کہ پتہ ہی نہیں کیا ہوا، اللہ کی طرف توجہ کر کے ہم دعا پڑھتے ہوئے وضو کریں گے تو پھر یہ وضو سے اٹھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں جو آدمی کو حلال روزی کے لیے مانگنا چاہیے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم وَكُلُوا رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، حلال روزی کھاؤ، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ون موصل ایک لقمہ کھاتا ہے، ابھی سارے ونڈو کھل رہے ہیں،
ادھر سے ادھر میں جا رہا ہوں، ایک لقمہ کھاتا ہے حرام کا، 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی سفر کی طرح پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، سفر میں ہے اور دعا کر رہا ہے ہاتھ کو اٹھا کر، یا رب یا رب۔ مسافر کی دعا تو قبول ہو جاتی ہے نا، حدیث میں ہے کہ 3 آدمی کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک مسافر کی، ایک مظلوم کی اور ایک ماں باپ کی، اور ایک ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرے، اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے۔ تو اگر آدمی ہے، سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب کر، حدیث کا الفاظ سنا رہا ہوں میں، انا یستجاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا، اللہ اس کی دعا کہاں قبول کرے گا؟ کیوں؟ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، وہ کپڑے جو پہنتا ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، بالکل نہیں۔ آدمی حلال روزی کے سے گھر میں کھانا کھاتا ہے، پکاتے ہیں حلال روزی سے، تو انسان کے دل میں اس کی برکتیں رہتی ہے اور اس کو نیک کام کرنے کی توفیق زیادہ ہو جاتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ وہ ہر وقت دعا کرتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کب یہ ننو میاں جو ایک وہاں دیوبند میں ایک بڑے آدمی تھے، بہت نیک تھے، وہ سال میں 1 مرتبہ اساتذہ کی دعوت رکھتے تھے، سال میں 1 مرتبہ۔ تو استاد بڑے بڑے حضرت نانوتوی جیسے بڑے بڑے استاد انتظار کرتے تھے کب وہ دعوت دیں، حالانکہ وہ کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے علماء، لیکن اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا یہ آدمی ہے گھاس کاٹتا ہے اپنے کھیت سے اور گھاس کو لا کر مارکیٹ میں بیچتا ہے، اور یہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک حصہ رکھتا ہے اور ایک حصے سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور کچھ روزانہ پینی پینی یا 2 پینی یا 10 پینی یا 5 پینی اس زمانے میں بہت تھی، وہ جمع کرتا ہے، پھر جب جمع ہو جاتا ہے تو علماء کرام کو دعوت دیتا ہے حلال روزی سے۔ فرمایا جب اس کا کھانا کھاتے ہیں تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں 40 دن تک اور مہینوں تک ہمارے دل میں اور زیادہ عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اندر میں معلوم ہوتا ہے حلال کھانے سے اللہ پاک دل کے اندر میں ایک قسم کا نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، دعائیں مانگنے کا شوق ہوتا ہے، تہجد اور نفل اور عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے فوائد بہت ہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد کہا حضرت گھر میں پیسے نہیں ہیں، پیسے آتے ختم، پیسے نو برکت۔ فرمایا ٹھیک ہے گھر جاؤ، تمہارے دروازے پر چادر ڈال دینا، چادر ڈال دی، 2-3 ہفتے میں تو گھر میں بہت برکت ہو گئی، لیکن یہ پریشان ہدیہ کو لیا کوئی سویٹ وغیرہ، اور حضرت کے پاس حضرت یہ بہت پیسے الحمدللہ پاک نے برکت دی ہے، آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ جاتے جاتے اس نے کہا لیکن حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ کیا بات؟ کہ میں نے تو وظیفہ مانگا تھا اور آپ نے کہا چادر ڈال لو، یہ کوئی وظیفہ ہوا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس لوجک میں۔ میں آپ کے پاس آیا تھا کہ کوئی وظیفہ دے تو میری روزی میں برکت ہو، آپ نے مجھے کوئی وظیفہ نہیں دیا، آپ نے تو مجھے کہا گھر پر دروازے پر چادر ڈال دو۔ حضرت نے فرمایا ہاں تیرے گھر کے دروازے سے ایک آدمی جاتا تھا، وہ بے نمازی تھا، گنہگار تھا، حرام کام کرتا تھا، جاتے ہوئے تیرے گھر میں وہ نگاہ ڈالتا تھا، اس کے گناہوں کی نحوست سے اللہ تیرے گھر سے بھی برکت کو ختم کر دیتا تھا۔ اب گھر میں ہی جب لوگ ایسے ہو تو پھر کیسے برکت ہوگی؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، حلال
पाकीज़ा रोजी में से खजूर के बराबर ही, हम नहीं कहते कि 50 पाउंड खर्च करो, 1 पाउंड, जैसे मैंने कहा हफ्ते का वेजेस 250 पाउंड मिल जाते हैं, 1 पाउंड निकाल दिया उस मेहनत में से, उस हलाल रोजी में से अलग निकाल कर डब्बे में डाल दिया, महीने में 4 पाउंड हो जाएंगे, 6 महीने में, साल में कितने हो जाएंगे? उससे आप किसी मस्जिद का फायदा, किसी मदरसे का, किसी गरीब का, किसी का फायदा हो जाएगा उस नफली सदके से। एक तो वो सदका है, वो सदका है, जो वो ज़कात है, वो जो देना ही देना है। हदीस में आता है सबसे ज्यादा महबूब सदका अल्लाह को वो पसंद है कि जो दिल पर पत्थर रखकर इंसान बखील है और उस बखीले में अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, उस खर्च को अल्लाह बहुत पसंद करता है। और नंबर 2 हेल्थी हालत है, सेहत भी, तंदुरुस्ती भी है और बखील भी है। सही शही 2 लफ्ज है, तंदुरुस्त भी है और बखील भी है। ऐसे वक्त में चमड़ी जावे लेकिन डमरी नहीं जाती है, हमेशा होता है ऐसा। पाउंड निकालना बहुत मुश्किल, ज़कात तो निकालना पड़ेगा। क्यों? उसको डर है कि कब्र में डंडे पड़ेंगे, उस डर से निकालता है। अगर ज़कात भी फर्ज न होती तो कोई ज़कात न निकालता। सही कह रहा हूं, जबकि इतना ज्यादा अजाब है ज़कात न निकालने का कि उसका माल गंजा सांप बनकर उसकी कब्र में आ जाएगा और उसको कहेगा अना कंजू का, अना मालू का, मैं ही तेरी ज्वेलरी हूं, मैं ही तेरा गोल्ड हूं, मैं ही तेरा सिल्वर और कॉइन हूं, मैं ही तेरा ये हूं, तूने ज़कात नहीं निकाली, मैं खुद तेरे लिए वबाल अजाब हूं। स्पेशल अजाब नहीं आएगा, अल्लाह उसके माल को अजाब बनाएगा और वो बोल के उसको कहेगा। ऐसा खतरनाक अजाब है, बल्कि उस कॉइन को, उस घोल को जहन्नम की आग में तपा करके जुनूबहुम व ज़ुहूरहुम, उसकी पहलुओं में और उसकी बैक में इसको दागा जाएगा। ये तो कुरान की आयत है, यौम युहमा अलैहा फिन्नार। अपनी तरफ से वो तो अल्लाह ने कहा ही है कि देखो ये तो जरूरी है, तो वो तो उस डर से निकाल रहा है जी। लेकिन एक है नफली सदका जो फर्ज नहीं, जो वाजिब नहीं, इंसान खुशी से अपने माल में से निकालता है, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको उस माल का बदला देगा। फरमाते हैं जो आदमी 1 खजूर के बराबर हलाल माल में से निकालता है, वला यक़बलुल्लाहु, अल्लाह कबूल नहीं करता मगर इल्ला तय्यिब, हलाल माल को। हमारे पास कितना ही हराम माल है, दे दो, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। एक आदमी मुझे पूछता है क्या मैं हराम सूद के पैसे हैं क्या, या एक ने पूछा मुझे ज़कात के पैसे हैं, एक ने पूछा मुझे सूद के पैसे हैं, क्या हम मस्जिद के इमाम के वेजेस में दे सकते हैं? पूछने का भी शर्म नहीं है उसे। मैंने कहा भाई क्यों? अगर इमाम ही तेरा सूद का वेजेस, वो बेचारा मेहनत करता है हफ्ते भर, तो उसको सूद के पैसे देगा या ज़कात के देगा, तो तेरी नमाज का क्या होगा? तेरी नमाज का क्या होगा? सबकी नमाज का क्या? कल परसों मुझे किसी ने पूछा कि सूद के पैसा को क्या करें। मैंने कहा सूद के पैसे को बगैर नियत किए हुए किसी को दे दो, जैसे आपने आग में फेंक दिया, जैसे कहीं जंग को कुएं में डाल दिया, ऐसे अगर नियत करेगा तो काफिर हो जाएगा, सवाब की नियत करेगा तो काफिर हो जाएगा। मसला है, पहले जमाने में तो लोग जलाते थे, लेकिन चूंकि पहले जमाने में लोग बैंक से नहीं लेते थे, निकाल देते थे, लेकिन वो लोग जमा करते थे, फिर उसको इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। अब इन्होंने निकाल लिया, निकाल करके किसी गरीब को बगैर नियत के दे दो, कोई नियत नहीं और कोई एहसान नहीं उस पर तुमने किया, ये तो हराम है। कोई गरीब हो फिर टॉयलेट बनाने से, तो हदीस में है फ़इन्न अल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, एक खजूर के बराबर निकाला, अल्लाह उसको अपने दाहिने हाथ से उसका खजूर ले लेता है, ऐसे कबूल कर लेता है। यतक़ब्बलुल्लाह बियमीनी, अल्लाह उसका 1 पाउंड, एक उसका कॉइन दाहिने हाथ से, 1 रुपया, 1 दीनार, 1 रियाल दाहिने हाथ से लेता है। सुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिहा कमा युरब्बि अहदुकुम फुलुवा, फिर अल्लाह उस पाउंड को बड़ा करता है, उस रुपये को बड़ा करता है,
اس کھجور کو بڑا کرتا ہے، اس گلاس پانی کو بڑا کرتا ہے، اس کے ایک موصل کو بڑا کرتا ہے۔ حدیث میں جیسے تم لوگ اپنے بچڑا جو ہوتا ہے نا، گائے کا بچڑا پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا کرتے کرتے بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بڑا ہو گیا، اوکس جیسا بن گیا، بیل بن گیا، فرما حتی تکون مثل الجبل، اللہ اس کو بڑا کرتا ہے اتنا بڑا کہ احد پہاڑ کے برابر ہو گیا وہ ایک کھجور کا ثواب احد پہاڑ کے برابر، وہ ایک کھجور تمہارا رکھا جائے گا قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ کے برابر، یہ تیرا کھجور ہے، وہ تیرا ایک پاؤنڈ ہے، یہ تیرا ایک روپیہ ہے، یہ تیرا ایک موصل ہے جو تو نے اللہ کے راستے میں دیا ہے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور ایک روایت میں تو عجیب و غریب بات بیان فرمائی ہے، بہت عجیب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور آپ کے طفیل اللہ پاک نے اس امت پر احسان کیا کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا راستہ بتا دیا۔ تو ایک صدقہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ دے دیا ثواب مل گیا، اور دوسرا وہ ہے جس کو صدقۃ الجاریہ کہتے ہیں کہ بھئی کہیں آپ نے مسجد بنا دی یا مسجد میں پیسے دیے، کہیں مدرسہ بنا دیا، کہیں کسی غریب کا مکان، یہ ہر وقت ثواب ملتا رہے گا، تمہاری زندگی میں بھی تمہارے مرنے کے بعد بھی۔ یہ دو قسم کے ثواب ہیں۔ تو حدیث میں یہاں بیان فرمایا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ مال، صدقے کا مال جب دیتے ہیں تو کبھی بھی اس کے اندر میں ظاہری طور پر تو 50 پاؤنڈ اس میں سے ایک نکالا تو 49 ہو گیا نا، تو ظاہری طور پر تو تمہیں کمی نظر آتی ہے، مگر حقیقت میں اس میں کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک اس پاؤنڈ کی وجہ سے اس 49 میں وہ برکت عطا فرمائے گا کہ اس 49 سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا، مصیبتیں ٹل جائے گی، جہاں آپ کو خرچ کرنے کا تھا لیکن اللہ پاک نے اس مصیبت کو ہٹا لیا، اس ایکسیڈنٹ کو ہٹا لیا، یا اس بیماری کو ہٹا لیا، یا اس فلاں چیز میں آپ کو خرچ کرنا تھا، اللہ پاک نے اس سے آپ کو بچا لیا، تو آپ کے پیسے بچتے رہے اسی ایک پاؤنڈ کی وجہ سے۔ یہ مال میں کمی ہوئی یا زیادتی ہوئی؟ جتنا مال تمہارا جانا تھا اللہ پاک نے اس کو بچا کر، وہ مال تو ویسے ہی باقی ہے لیکن آنے والی مصیبتوں کو اللہ پاک نے ہٹا دیا۔ اسی طرح دوسری بات جو یہاں بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی عزت کو بڑھا دیتا ہے جو کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی سے مسٹیک ہوگی آپ کے ساتھ اور آپ نے بدلہ لینے پر تم کو طاقت ہے، آج کل کیا کرتے ہیں، بدلہ نہ بھی لینا تو اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرتے ہیں کہ گناہ بدلہ لینے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کی برائی اتنی کرتے ہیں، تو بجائے تمہیں یا تو بدلہ لیتے یا تو معاف کر دیتے، اگر معاف کر دیا تو پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سارا ثواب چلا گیا، ورنہ سارا ثواب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یا تو معاف کر دو یا طاقت ہے بدلہ لے لو، اسی کے برابر نہ اس سے زیادہ۔ فرمایا جب کوئی آدمی معاف کر دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے میں اس کے جنت کے درمیان میں ایک مکان بنانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور تیسری بات، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، ہمیشہ ہمبلنس، تواضع، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، تکبر نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ عاجزی کے ساتھ انکساری میں کیسی لذت ہے یہ رئیس اور نواب کیا جانے، اسے کیا پتا ہے کہ تواضع میں اللہ نے کیا رکھا ہے۔ اسی لیے ایسے وقت میں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں۔ جو آدمی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، ابھی وقت بھی نہیں کہ آگے بیان کروں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ باتیں بیان کریں گے۔ کچھ آ رہی ہے بخیلی کے بارے میں،
صدقہ میں کیا فضیلت ہے اور بخیلی میں کیا نقصان ہے، اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما، نیک بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تیرے صالحین بندے اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب بندے اور بندیوں میں شامل فرما۔ اللہ ہماری ظاہری باطنی گھریلو گھر سے باہر کی اولاد سے باہر یا ہر قسم کی پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جب تک باقی رکھے الہ العالمین ایمان والی زندگی پر باقی رکھنا، توحید والی زندگی پر باقی رکھنا۔ اے اللہ ایمان دینے کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ توحید دینے کے بعد شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ عمل صالح پر رکھنے کے بعد اے اللہ گمراہی سے اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اعلی اولاد اور نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بے اولاد کو اولاد صالح نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک باتوں کے صدقے یا اللہ یا رحمان جن کی اولاد بے جوڑ ہے صالحین جوڑے نصیب فرما، جوڑ والوں میں محبت نصیب فرما، نیک صالح اولاد نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہماری اعلی اولاد رشتہ دار بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی، اساتذہ کرام کی، پوری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یہ مجمع دور دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے۔ اے اللہ تیرے نبی کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما، آنے والے سب کی مغفرت فرما، سب کو عفو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون والی زندگی نصیب فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سننے کے صدقے اور اس برکت والی مجلس کے صدقے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کی بیماریوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، گھروں میں محبت نصیب فرما، نفرت کو ختم فرما، نفرت کی آگ کو ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حلال مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ اس مجمع میں جو بھی تیری نیک بندے آمین کہہ رہے جس کی آمین تجھے محبوب ہے، اے اللہ ان کی آمین کے صدقے ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک